کہ تیفی بٹ کی جو ہے وہ پولیس میں پینیٹریشن بہت ہے، کو پہلے سے خبر مل جاتی ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ آپ کو بتایا کہ تیفی بٹ کا بھی اس طرح سے ایک تو گرفتاری نہیں ہو سکی کیونکہ وہ بہت تیز اور بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ بڑے کیسز بلکہ بلاسٹ کے بھی کیسز کچھ ایسے تھے کہ جو سیف سٹیز کے ذریعے ٹریس ہوئے اور ملزمان کو پکڑا گیا۔ سمن آباد میں کیس ہوا تھا 2023 میں، مجھے بھی یاد ہے کہ 5000 پہ جو ہے نا وہ بندے کو قتل کر دیا۔ بس جلدی باہر آنے کے ساتھ پہلے میں نے اس پولیس آفیسر کو مارنا ہے جس نے مجھے پکڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ میرا نام غلام علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز۔ ناظرین، لاہور میں 20 سال بعد دوبارہ گینگ وار کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر حسنین چودھری صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں تمام تر معاملات۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی بالکل ٹھیک، آپ سنائیں۔ سر، 20 سال بعد دوبارہ گینگ وار کا لاہور میں آغاز ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں پہلے امیر بلاج قتل ہوئے، پھر احسن شاہ، پھر تیفی بٹ کا بین ہوئی، اور اب یہ معاملات کس طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جی یہ سلسلہ تو پہلے تو آپ کو یہ ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ شروع جو ہوا تھا یہ تقریباً 70s میں ان کا یہ دشمنی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جس میں پہلے امیر بلاج کے دادا کو قتل کیا گیا، پھر والد کو قتل کیا گیا، پھر وہ خود قتل ہوا، اور آگے آگے ابھی یہ مطلب تیفی بٹ کا جو ایک بہنوئی ہے اس کو قتل کیا گیا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ 70 سے شروع ہوا تھا، لیکن جو 2000 تک جو ہے نا یہ سلسلہ مطلب اس میں کافی پولیس مقابلوں میں کچھ شوٹرز کو مار دیا گیا، کچھ جو بدماش تھے ان کو کیا گیا، تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ 2000 تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ سے ایک تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈاؤن فال اس میں آیا، اور اس کے بعد 2004 میں دوبارہ سے ایک حملہ کیا گیا جس میں ٹیپو ٹرکا والا جو ہے اس کے کچھ ساتھی جو تھے وہ اس میں قتل ہو گئے، مطلب 5 سے 6 ہلاکتیں ہوئیں۔ لیکن اس کے بعد جو ٹیپو ٹرکا والا تھے وہ باہر ملک منتقل ہو گئے، دبئی چلے گئے، اور اپنا سارے بچوں کو بھی فیملی کو بھی شفٹ کر دیا گیا۔ لیکن جب تھوڑا سا معاملہ پھر تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو 2010 میں انہوں نے، کیونکہ بزنس ان کا بہت بڑا تھا اور انہوں نے دیکھنے کے لیے واپس آنا بھی تھا، تو اس کو ٹوٹلی کلوز نہیں کر سکتے تھے، تو جب وہ واپس آئے 2010 میں تو تب تیفی بٹ وغیرہ کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے اس کی ریکی ملی، اور انہوں نے ایئرپورٹ پر جو ہے وہ اپنے شوٹرز بٹھائے اور 2010 میں ٹیپو ٹرکا والا کو قتل کر دیا۔ پھر دوبارہ سے یہ ایک دشمنی کا جو ایک قتلوں کا سلسلہ تھا وہ دوبارہ سے شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے وہی جو چیزیں بلاج جو ہے وہ ٹیپو وہ سامنے آیا، کیونکہ وہ اس وقت چھوٹا تھا، 17-18 سال اس کی ایج تھی، لیکن مجبوری تھی کہ اس کو وہ سارا کچھ سنبھالنا پڑا، کیونکہ والد کے بعد صرف وہی تھا، دوسرا بھائی امیر موصب اس کا وہ اس سے بھی چھوٹا تھا۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ امیر بلاج جو تھا وہ پڑھا لکھا تھا اور شعور تھا اس کو، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ جو دشمنی اتنی دیر سے چلتی آ رہی ہے اس کو ختم کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے، جو ہے نا اس کو ختم کرنے کے بعد ایک پرسکون لائف کا آغاز کیا جائے۔ لیکن تیفی بٹ وغیرہ جو ہے ان کی جانب سے اس میں جو ہے وہ کوئی کوآپریٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا جو ہمارے ذرائع ہیں اس کے مطابق۔ اور ابھی یہ لاسٹ ٹائم جب بلاج ٹیپو کو قتل کیا گیا 2024 میں چند ماہ قبل، تو اس وقت بھی یہ پولیس ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ بلاج اور تیفی کے درمیان جو ہے نا وہ رابطہ تھا کہ چیزوں کو صلح کی طرف چیزیں تھی کہ اس کو کلوز کیا جائے، نہ کہ اس کو مزید بڑھایا جائے، کیونکہ اس میں سب سے بڑا جو لاس تھا وہ ٹرکا والا فیملی، ٹرکا والا خاندان، جس میں مطلب ٹیپو ٹرکا والا اور اس کے دادا کو قتل کرنا، پھر اس کے والد کو قتل کرنا، پھر بلاج کو، مطلب 3 قتل جو تھے وہ ٹرکا والوں کے ہی ہوئے تھے۔ تیفی بٹ گروپ کا کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ قتل نہیں ہوا تھا۔ تو جو شوٹرز تھے وہ تو ویسے ہی پولیس مقابلوں میں کچھ مارے گئے اور کچھ ویسے مطلب ان کی سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ ابھی جو اس کے بعد ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا جس میں جاوید بٹ کو قتل کیا گیا جو کہ تیفی بٹ کے بہنوئی تھے، تو یہ ایک پہلا نقصان تھا جو تیفی بٹ گروپ کا ہوا۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ ان کے 3 مرڈر ہوئے تھے اور ان کا 1 مرڈر ہو گیا، تو ابھی بھی جو ہے نا چیزیں وہ آگے بڑھنے کی طرف جا رہی ہیں۔ تو جب پولیس نے اپنی کارروائی کی اور پورا ٹریک کیا کیس کو، اور جب اس میں پکڑا گیا شوٹر، تو شوٹر نے یہ انکشاف کیا کہ اس میں امیر موصب جو ہے وہ اس کے کہنے پہ اور کیسر بٹ جو ہے ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا گیا۔ امیر موصب نے تو سوشل میڈیا پہ بیان دیا تھا کہ میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں تو تیفی بٹ نے بھی بیان دیا تھا کہ میرا بلاج کے قتل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس سے پہلے بھی یہ مطلب جب اس کو قتل کیا گیا بلاج کو, تو جب نامزد FIR تیفی بٹ اور گوگی بٹ اور یہ سارے ان کے گینگ کے خلاف درج کی گئی, تو اس وقت اس کا بھی بیان یہی آیا تھا. دیکھیں ایک چیز ہے, کون ہے, مجھے یہ بتائیں کون بندہ ایکسیپٹ کرے گا کہ اس نے یہ قتل کیا ہے, یا کوئی بھی غلط کام کرنے پہ کون مانتا ہے. دشمنی کی مین ریزن کیا ہے؟ مین ریزن دشمنی کی ایسے میں نے آپ کو بتایا کہ مس انڈرسٹینڈنگ, اچھا, جو ہم کہہ سکتے ہیں, جو تیفی بٹ کلیم کرتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی. اب مس انڈرسٹینڈنگ اسی طرح سے تھی کہ جو دادا تھے بلاج ٹیپو کے, اس کو جب قتل کیا گیا تو قتل کرنے والے جو سیکیورٹی گارڈ تھے, اس کے اپنے ہی گارڈ تھے دو, حنیفہ بابا اور اس کا بھائی تھا, وہ دونوں نے جب اس کو قتل کیا تو اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں پکڑوا دیا قتل میں. ایک قتل ہوا تھا ٹرکا والا جو خاندان ہے, ان کی فیملی سے ایک قتل ہوا تھا اس کے, جس میں اس کا بیٹا جو ہے ٹیپو ٹرکا والا, اس کو نامزد کر دیا گیا. تو جب نامزد ہوا تو جو ٹیپو ٹرکا والا کا والد تھا, اس نے کوئی اپنی مطلب معاملات چلا کے اور چیزیں سیٹلمنٹ کر لی مرڈر میں, اور اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ کیس سے نکلوا لیا. اور جو حنیفہ بابا اور اس کا بھائی تھا, اس کو انہوں نے جیل بھجوا دیا اور سزا ہو گئی. اور جب سزا کاٹ کے ان کی ضمانت ہوئی یا اس کیس سے وہ نکلے جب, تو اور پھر اس سے ایک ان کو غصہ یہ تھا کہ انہوں نے پیروی نہیں کی, ان کے دل میں خار پیدا ہو گئی کہ یار انہوں نے اپنے بیٹے کو نکلوا لیا اور ہمیں جو ہے انہوں نے پوچھا بھی نہیں ہے اور پیچھے پرسو بھی نہیں کیا کیس میں. تو یہ ان کے اندر خار رہی کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اب وہ خار رکھی, جب وہ باہر نکلے تو آ کے انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا, ریکی کرنی شروع کر دی. ایک دو کوششیں ہوئیں, زہر دینے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ گئے. اس کے بعد ایک دو اور انہوں نے اپنے طور پہ ٹرائی کرنے کی کوشش کی لیکن نہ ہوا. لیکن آخرکار جب وہ موقع ملا انہوں نے, تو انہیں پمپ ایکشن کے ساتھ انہوں نے ادھر ان کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد جب وہ تیفی بٹ کے پاس جا کے رہے نا, تو پھر ان کا جو ہے نا وہ دشمنی کی جو مین ریزن ہے, جہاں سے آغاز وہاں سے ہوا, جو سٹارٹ ہوا مین. لیکن جب سٹارٹ ہوا تو سٹارٹ میں وہی آپ کو بتائیے کہ تیفی بٹ یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ رہتے ضرور رہے ہیں, میرے پاس اسلحہ بھی تھا, ان کے پاس سب کچھ تھا, لیکن میری انٹینشن نہیں تھی, مطلب میری اس میں انوالومنٹ نہیں تھی کہ میں ان کو قتل کرواؤں, یا مجھے انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ ہم اس کو قتل کرنے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے لیکن وہ مس انڈرسٹینڈنگ وہ ایسی بڑی کہ پھر آگے چیزیں. اور ظاہری بات ہے تیفی بٹ جو ہے وہ اس میں بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت شاطر, آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پلان جو ہے وہ اس طرح سے ترتیب دیتا ہے جس میں وہ ڈائریکٹلی انوالومنٹ اس کی نہیں ہوتی, اور وہ اپنے آپ کو بڑا سیکیور کر کے چلتا ہے. اور یہی وجہ ہے سیکیور اور انٹیلیجنٹ ہونے کی کہ آج تک تیفی بٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوا, وہ ہمیشہ سیف اینڈ کھیلتا ہے. اور ان کے مطلب آپ سمجھ لیں کہ 3 جو مرڈر کروا دیے گئے. تو اب جو صورتحال ہے ابھی بھی یہی چل رہا ہے کہ آگے سلسلہ کچھ اور بھی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, مزید اس میں جو ہے نا وہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ. لیکن امیر موصب جو ہے وہ بھی پڑھا لکھا نوجوان ہے, اور اس نے بھی اپنا ویڈیو بیان دیا کہ ہماری اس میں انوالومنٹ نہیں ہے. کیسر بٹ کا بھی آیا کہ ہماری بھی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن یہ جو احسن شاہ کا کیس تھا نا, اس میں میں تھوڑی سی آپ کو بریفنگ دے دوں. جو میرے پاس انفارمیشن تھی کہ احسن بٹ جو تھا یہ بلاج کے ساتھ اس کا بہت اچھا تعلق بن گیا, دوست تھے بہت اچھے. ایک مطلب ایک ایسی یاری دوستی بن گئی کہ کوئی بھی کام کرنا ہے یا کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی ایسا مطلب ایشو کو ریزالو کروانا ہے تو یہ ان کی آپس میں جو ہے نا وہ مشورہ ضروری ہوتا تھا. تو جب یہ امیر بلاج کا تیفی کے ساتھ کچھ چل رہا تھا صلح کے حوالے سے, مطلب بات چیت ہو رہی تھی, احسن شاہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھا. تو اسی طرح جب یہ چیزیں چل رہی تھیں تو احسن شاہ نے کچھ جو ہے وہ اس کو بلاج نے مطلب غصے میں آ کے کوئی ایسی چیز کہی جس کو اس نے جو ہے نا وہ اپنے رنجش اس نے بنا لی, اور اس کو اس نے اپنے ذہن میں رکھ لیا کہ میں اس کا بدلہ جو ہے وہ ضرور اس سے لوں گا. اچھا, احسن شاہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نا بلاج کے نام پہ لوگوں کے قبضے بھی لیتے تھے. جی وہ ظاہری بات ہے. دیکھیں احسن شاہ بعد میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوا, لیکن بلاج کی پوری فیملی وہ شروع سے ہی ایک ان کا نام تھا انڈر ورلڈ میں, اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ روابط تھے, آنا جانا, پھر بزنس پوائنٹ آف ویو سے پھر ان کے قتل بھی ہوا. پھر ظاہری بات ہے دوسری سب سے بڑا یہ تھا کہ بلاج کے ساتھ ظاہری بات ہے جب ان کا والد قتل ہوا تو اس کو سیکیورٹی رکھنا ضروری بن گیا. اب 2-3 گاڑیاں جب ان کے ساتھ ہوتی ہیں, اسلحے سے لیس لوگ ہیں, گارڈز ہیں, تو پھر یہ پروٹوکول اور یہ چیزیں دیکھ کے پھر مطلب اس طرح کے لوگوں کو ویسے بھی ایک فینٹیسی آ جاتی ہے, اٹریکشن بھی ہوتی ہے کہ جی میں بھی اس کے ساتھ اس طرح سے. تو وہ جو جب اس چیزوں پہ وہ ظاہری بات ہے ان کا ایک نام تھا, تو وہ جب دوستی یاری ہو تو پھر اب آپ کے ساتھ ایک بندے کی دوستی ہے پولیس آفیسر کی یا ایک ڈان کی, تو وہ آپ تو ویسے ہی لوگ کہیں گے یار اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے, تو یہ بھی ایک لوگوں پہ نا وہ اس طرح سے وہ چیزیں جو ہے نا وہ استعمال کرتا تھا اور یوز کرتا تھا.
لیکن جب یہ ایشو کریٹ ہوا نا تو اس کے بعد تیفی بٹ نے پھر جب اس کو مطلب بات چیت کی احسن شاہ کے ذریعے، تو کیونکہ تیفی بٹ صلح کے لیے جب بات چل رہی تھی تو تیفی بٹ نے یہ کہا کہ اگر میں صلح کر لیتا ہوں، اس نے یہ سوچا کہ یار لیکن یہ میں کیسے اس چیز کو شور کروں گا کہ یہ مجھے چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان کے والد کو قتل کروایا ہے، اس کے دادا کو قتل کروایا ہے، اور اس طرح باقی بھی چیزیں ہیں. تو اس چیز کو اس نے ذہن میں رکھتے ہوئے احسن شاہ کو پھر اپنے ساتھ ملایا، اور پورے جو ہے نا وہ مطلب 5 کروڑ میں اس کی ڈیل بھی ہوئی. لیکن احسن شاہ کا یہ تھا کہ کیونکہ بلاج اس چیز کو ختم کروانا چاہ رہا تھا، اور دوسری طرف امیر موصف جو تھا وہ بھی چھوٹا تھا، وہ بھی اس چیزوں میں ان کی انوالومنٹ اس طرح سے نہیں تھی کہ وہ اس چیز کو لک آفٹر کرے. لیکن بلاج کی مجبوری بھی تھی بزنس کو چلانا اور باقی چیزوں کو بھی دیکھ کے چلنا. تو احسن شاہ نے یہ پلان کیا کہ میں اس کے ساتھ تیفی بٹ کے ساتھ مل کے بلاج کو جب مرڈر کرواؤں گا تو پھر یہ ساری چیزیں میں ٹیک اوور کر لوں گا. یعنی کہ اس چودراہٹ کے چکر میں نا اس نے جو ہے نا یہ سارا پلان کیا اور اپنے ہی دوست کو جس طرح مروا دیا. لیکن بعد میں جب جیل میں رہا تو جیل میں جب وہ اپنی بیوی سے بات کرتا تھا، پھر آڈیو آئی اور جب پولیس کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے خلاف ہی پلان کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ پولیس مقابلے میں وہ مارا گیا. اچھا، احسن شاہ کی جو والدہ ہے نا، ان کا بیان تھا کہ نا میرے بیٹے نے نا مرنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے باہر نکالو، یہ لوگ مجھے مارنا چاہ رہے ہیں. لیکن بیان ان کا ظاہری بات ہے، اب ہر بندے کو پتہ تو چل جاتا ہے جب ایک چیز کوئی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یار میرے خلاف کیا ایکشن ہو سکتا ہے. جب آڈیو آپ نے بھی سنی ہوگی، سوشل میڈیا پہ بھی آئی اور پولیس نے اس کو انڈورس بھی کیا کہ یہ آڈیو اوریجنل ہے. جس آڈیو میں احسن شاہ اپنی بیوی کو یہ بتا بھی رہا ہے کہ میں بس جلدی باہر آنے کے ساتھ پہلے میں نے اس پولیس آفیسر کو مارنا ہے جس نے مجھے پکڑا ہے، اور اس کے بعد میں نے جو ہے نا یہاں سے باہر چلے جانا ہے اور پھر ساری چیزیں ٹیک اوور کر لینی ہے. تو یہ جب آڈیو سامنے آئی، جب پولیس کو اس بات کی کنفرمیشن ہو گئی، تو اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے اب اس کو بھی پتہ چل گیا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ آڈیو آپ کی اور آپ نے یہ کہا ہے تو کون ہے تو کیسے، جب انٹروگیٹ کیا گیا تو چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے. یہ پولیس کی مثلا حراست میں ہونے کے باوجود اس کی کالز وغیرہ کیسے اس کی بیوی کے ساتھ؟ نہیں، کالز اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ جیل میں چلے جاتے ہیں نا، جوڈیشل ریمانڈ آپ کا ہو جاتا ہے، اس میں آگے پھر آپ کا ٹرائل ہوتا ہے، کیس چلتا ہے جب، تو اس کے اندر جیل جو مینول ہے اس کے اندر آپ کو اجازت دی جاتی ہے قانونی طور پہ کہ آپ 1 ہفتے کے دوران مطلب ایک ٹائم ڈیوریشن ہے 15 سے 20 منٹ جو ہے نا وہ آپ کال کر سکتے ہیں 2 سے 3 مرتبہ. وہ کوئی سے بھی 3 نمبرز ہو سکتے ہیں آپ کی فیملی کے، آپ کی والدہ، آپ کی بیوی اور ایک آپ کا اور کوئی بلڈ ریلیشن کوئی بھی، تاکہ کسی بھی وقت آپ نے کوئی بات کرنی ہے کسی چیز پہ، کوئی ظاہری بات ہے بچوں سے بات کرنی ہے، فیملی سے بات کرنی ہے، تو وہ جیل مینول کے مطابق آپ بات کر سکتے، تو وہ لیگلی طور پہ الاؤ ہوتا ہے. لیکن اب اس چیز کو احسن شاہ کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کی ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں نا، اندر بیٹھ کے دہشت گرد بھی پکڑتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں، مرڈرر بھی ہیں، ڈکیت بھی ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اب وہ کال کروا رہے ہیں تو وہ اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہ ہو جائے، پتہ ہی نہ ہو جو جیل کے اندر بیٹھ کے کس طرح سے وہ لوگوں کو باہر پلان کر رہے ہیں. تو وہ جب اس کی ریکارڈنگ سامنے آئی تو پھر اس سے یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ کلیئر ہوئی. تو یہ لیگلی طور پہ الاؤ ہوتا ہے، کوئی بھی قیدی ہے سزا یافتہ ہو یا انڈر ٹرائل ہو یا ویسے کوئی بھی ہو، تو اس کو وہ الاؤ ہے کہ وہ اپنے فیملی یا کسی کے ساتھ بات کر سکتے. اچھا، یہ احسن شاہ کا جو قتل ہوا ہے پولیس مقابلے میں، وہ پولیس والوں کی جانب سے مارا گیا ہے کہ اس کے بھائیوں کی جانب سے مارا گیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک ڈفرینٹ ڈیبیٹ ہے. پتہ تو سب کو ہی ہے کہ پولیس مقابلہ کس طرح سے، اور آج تک جو پولیس مقابلے ہوتے رہے ہیں وہ کس طرح سے ہیں. 90% جو پولیس مقابلے ہیں وہ مبینہ طور پہ اسی طرح لوگوں کو جو ہے نا وہ جس کا کوئی کیس ایسا ہو وہ کیا جاتا ہے. تو یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جعلی ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ وہ لیگلی طور پہ اس کو ثابت کرنے میں جو ہے نا وہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ آپ اس کو ثابت نہیں کر پاتے کہ یہ کس طرح، کیونکہ کیس ہی اس طرح سے بنایا جاتا ہے اور FIR اس طرح سے بنائی جاتی ہے، کیونکہ سب چیزیں تو ان کے پاس جو ہے نا وہ پلان میں ہوتی ہیں، اور ساری پوری ایک چیز جو ہے وہ طے ہوتی ہے کہ اس طرح سے یہ چیزیں ہوں گی، کارروائی کرنی ہے. تو یہ اسی طرح سے یہ پولیس مقابلوں کا ایک کلچر جو ہے وہ اسی طرح سے پنجاب میں چلتا آ رہا ہے، بلکہ پورے پاکستان میں چلتا آ رہا ہے. کراچی میں بھی اسی طرح پولیس مقابلوں میں لوگوں کو مارا گیا، سندھ میں بھی مارا گیا، اسی طرح پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ، جیسے 90s کے دور میں تو بہت ہی زیادہ پولیس مقابلے تھے، اور ابھی بلکہ 24 میں بھی، اب 2024 میں بھی تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی 52 سے زائد جو ہے نا وہ پولیس مقابلوں میں مارا گیا مطلب لوگوں کو. تیفی بٹ کے بنوئی کا کوئی ذاتی طور پہ ان کے ساتھ رنجش وغیرہ تھی ٹرکاں والے گروپ کے ساتھ؟ نہیں، تیفی بٹ کا جو بہنوئی ہے وہ ٹوٹلی اس سے الگ ہے. بیسیکلی تیفی بٹ اور گوگی بٹ یہ دو جو ہے نا وہ بیسیکلی آپ اس کو گینگسٹر کہہ سکتے ہیں، یا اس گینگ کے جو مین کردار ہیں وہ ہیں، اور ان کا ہی آپس میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مسئلے مسائل تھے جو
بہنوئی ہے اس کا تو ایک علیحدہ اپنا بزنس ہے, اپنا کاروبار ہے, اور اپنی ایک علیحدہ سے مطلب لائف ہے. سسٹر کی ساتھ اس کا وہ تعلق ہے, یا اس کا ہسبینڈ ہے, اپنا لائف چلا رہے تھے. تو یہ بیسیکلی مسئلہ اس طرح سے تھا کہ جب ان کے 3 مرڈر ہو چکے تھے تو اب ظاہری بات ہے فیس سیونگ بھی ہے, اور اتنا نام ہونے کے باوجود لوگوں کی باتیں کہ یار دیکھیں ان کے اتنے مرڈر ہو گئے, تو پھر تھوڑا بہت تو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ابھی تک اس چیز کو بھی کلیئر نہیں کیا گیا. لیکن یہ پولیس کی جانب سے یہ بیان ہے کہ یہ امیر معصب کے کہنے پہ جو ہے وہ شوٹر نے قتل کیا. لیکن یہ ابھی جسٹ دیکھیں نا, پولیس کی جانب سے بیان ہے. ابھی شوٹر نے نہ تو کسی کو کوئی بیان خود دی ہے, اور نہ ہی شوٹر نے خود کسی کو میڈیا نہیں, ابھی تک تو کسی میں کوئی ایسا بیان نہیں ہے. یہ تو پولیس کی اپنی انٹیروگیشن ہے, اپنی انویسٹیگیشن ہے کہ پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح سے شوٹر نے بیان دیا. لیکن ابھی آگے کیس چلے گا, چیزیں کلیئر ہوں گی, اس کو ثابت کریں گے. کیونکہ دیکھیں اب ایک مثال بھی ہے کہ پنجاب پولیس تو کسی کو بھی کچھ بھی منوا سکتی ہے, تو چیزیں منوانے سے کچھ نہیں ہوتا, چیزیں ثابت کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ایک بندہ خود بچاؤ کے لیے یا اپنے آپ کو مطلب زندہ رہنے کے لیے وہ ایک چیز کو کر رہا ہے, یا کسی ڈر میں یا خوف میں آ کے ایک چیز خود بول رہا ہے, لیکن اس کو ثابت بھی تو کرنا ہے نا. تو اگر آپ ثابت عدالت میں نہیں کرتے تو پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو اس نے اعتراف جرم کیا ہے یا نہیں کیا. کیسر بٹ کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ کیسر بٹ کا اس کیس سے تعلق اس طرح سے ہے کیونکہ امیر بلاج فیملی کا جو مین آپ سمجھ لیں کردار ٹیپو ٹرکاں والا کے بعد وہ کیسر بٹ کے کہنے پہ سارا کچھ چلتا تھا, اور ابھی بھی اسی طرح سے ہے کہ کیسر بٹ کا جو سارا معاملہ ہے وہ بیسیکلی اس پورے فیملی کو چلانے والا, کیونکہ ان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے, فیملی تعلقات تھے, اور باقی ساری چیزیں. کیونکہ بلاج بہت چھوٹا تھا جب اس کے والد کا مرڈر ہو گیا, تو اس کے بعد اس کو سپورٹ جو ہے وہ سارا انہوں نے کیا. تو اس وجہ سے ان کے جو ہے نا وہ پرسنل ریلیشنز کی وجہ سے, اور سارے جو بھی معاملات بزنس یہ سارا وہی دیکھ رہا تھا. تو آہستہ آہستہ بلاج اس کو ٹیک اوور کر رہا تھا, لیکن اس وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ تعلق اس میں جو ہے نا وہ زیادہ بن جاتا ہے. کیونکہ جیسے تیفی اور گوگی ہے دونوں آپس میں, تو اسی طرح کیسر اور بلاج ہے, تو یہ بھی ان کا اس طرح سے تعلق ہے آپس میں. امیر معصب جو ہیں وہ آگے کیا امیر معصب, اب امیر معصب کے بارے میں تو وہ ایک ویسے تو وکالت کر رہے ہیں, لیکن اب دیکھیں ان کا بیان تو اسی طرح سے ہے کہ ہم نہیں چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے, یا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اب مدعی بھی وہ ہے اپنے بھائی کا, اور اس میں نامزد بھی کروایا ہوا تیفی بٹ کو, اور دوسری طرف جاوید بٹ کی طرف سے جو ابھی مرڈر کی FIR ہوئی ہے اس میں ان کو نامزد کیا ہوا ہے. تو اب دیکھیں چیزیں میرے جو ذرائع ہیں ایٹ دی اینڈ اس کی صلح ہی ہے. اچھا, ایٹ دی اینڈ جو ہے نا اب جو جس طرح سے, کیونکہ اب وہ دور ختم ہو گئے, 90s کا جو دور تھا اس میں کچھ چیزیں اور تھی. اب جدید ٹیکنالوجی, اب جدید جو ہے نا وہ معاملات ہو چکے ہیں. اب اتنا آسان نہیں رہا بدماشی کرنا, کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی, لوگ اس طرح سے نہیں تھے, مطلب اتنا مطلب سسٹم ہمارا اس طرح سے نہیں تھا کہ اسٹرانگ نہیں تھا. لیکن اب تو چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہیں. اب جو ہے نا وہ بدماشی کرنا یا چیزوں کو اس طرح سے چلانا یہ بہت مشکل ہو چکا ہے. اب میرا خیال ہے کیونکہ اب پیچھے ٹرکاں والا جو خاندان ہے اس کا بھی اتنا کوئی ایسا وہ نہیں رہا کہ جو اس کو آگے بڑھائے اور اس کو لے کے چلے, کیونکہ بلاج بھی کوشش کر رہا تھا کہ صلح کی طرف معاملات جائیں. اور میرا خیال ہے کہ اب فیملی یہی چاہے گی کہ اس کو, کیونکہ اب دیکھیں 90s کا صرف تیفی اور گوگی رہ گئے ہیں, باقی سارے جو ہے نا وہ کوئی مارے جا چکے ہیں, کوئی پولیس مقابلوں میں مر گئے, کوئی جیلوں میں سزائیں کاٹ رہے ہیں, کوئی سزا کے بعد ٹھیک ہو گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ چیزیں بہتری کی طرف ہی جا رہی ہیں. تیفی بٹ کے بہنوئی کے قتل کے بعد کیا امیر معصب نے بیان دیا ہے نا کہ بھئی مجھے اور میرے بھائیوں کو بھی نا قتل کرنے کا اندیشہ ان کی جانب سے ہے, وہ تو کیا قتل کریں گے نہیں؟ دیکھیں اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا قتل کریں گے یا نہیں کریں گے, اور نہ ہی اس کو ہم کوئی ایسا کوئی ہمارے پاس ایسا کوئی پیمانہ ہے جس سے ہم کسی کا دماغ پڑھ سکیں. کیونکہ اینالائز تو ہم اس میں کر سکتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو اینالائز بتا دیا نا کہ میرا تجزیہ یا میری جو آبزرویشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اب چیزیں آگے جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ بہتری کی طرف جائیں گی, کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں بچتی. اگر یہ جاوید بٹ کو قتل ہوئے ہیں, اگر وہ دوبارہ امیر معصب کی طرف آتے ہیں, کیسر بٹ کی طرف آتے ہیں, یا یہ ان کی طرف کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو چیزیں اس طرح سے جو ہے نا وہ ایکسپینڈ ہو چکی ہیں یا کھل چکی ہیں, اور ٹیکنالوجی ایسے ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہوگا یہ کرنے میں. یہ تمام قتل جو ہوئے نا یہ سارے شوٹرز کے ذریعے ہوئے ہیں, تو یہ اس حد تک شوٹرز موجود ہیں اور انہیں اتنی جلدی ہائر کیا جا سکتا ہے, اور حکومت انہیں کیپچر کیوں نہیں کر پا رہی شوٹرز کو؟ شوٹر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو جنوری 2024 میں ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی جس میں لاہور میں جب 2023 میں
مرڈرز ہوئے تو اس کو جب انالائز کیا گیا تو تقریباً میرا خیال ہے کہ 25% جو مرڈر تھے نا 20 سے 25% وہ اسی طرح سے شوٹرز کے ذریعے ہوئے تھے, نامعلوم افراد کی جانب سے قتل کیا گیا. اور بعد میں جب مرڈر ٹریس ہوئے تو اس میں شوٹر جو ہے نا وہ کافی بڑی تعداد میں سامنے آئے. تو اس میں پھر اسپیشل برانچ کی جانب سے ایک رپورٹ تیار کی گئی جس میں لاہور میں 200 شوٹر جو تھے کی موجودگی کا انکشاف ہوا تھا, جس کے بعد ان میں تقریباً میرے خیال 18 کے قریب جو شوٹرز تھے ان کو پکڑا گیا اور کوئی 11 کے قریب پولیس مقابلے میں مارے گئے. اور باقی پھر ظاہری بات ہے بھرپور انداز میں ایک کیمپین بھی شروع کی گئی اور اس کو جو ہے نا وہ کوشش کی گئی کہ شوٹرز کو جو ہے نا وہ کیفرے کردار تک پہنچایا جائے, اس پورے نیٹ ورک کو ختم کیا جائے. تو اس کے بعد پھر کافی دیر جو ہے نا وہ سکون رہا, لیکن اب پھر دوبارہ سے گینگ وار سٹارٹ ہو گیا. ایک وہ شوٹرز کا معاملہ شروع ہو گیا جس میں ڈاکٹر شاہد میں جو قتل ہوئے ہیں, ڈاکٹر شاہد صاحب, تو ان کے مرڈر میں بھی شوٹر کو استعمال کیا گیا. تو یہ شوٹر کو جو مطلب کروانا ہے شوٹر کے ذریعے قتل, تو یہ تھوڑا سا نا آسان ہو گیا ہوا ہے, کیونکہ اب جو ہے نا نوجوان ہماری نسل جو ہے وہ ایک فینٹیسی کے چکر میں نا وہ اس لت میں لگ جاتی ہیں کہ ہوائی فائرنگ کر دینا یا لوگوں کے ساتھ گھوم پھر لینا اور اس طرح سے مطلب اپنے آپ کو ایک فینٹیسی فینٹیسی کے چکر میں نا وہ اس طرف لگ جاتے ہیں. لیکن جب اوپر سے سپورٹ ختم ہو جائے گی اور گورنمنٹ لیول پہ اب کافی جو ہے نا وہ بڑے لیول پہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے. اور آج کل کی ایک اجلاس میں ایک میٹنگ ہوئی لاہور پولیس کی DIG کی جانب سے, تو اس میں پورا بھرپور انداز میں ایک اسٹرانگ میسیج دیا گیا کہ لاہور میں یہ جو بدماشی کلچر ہے, یہ جو ڈھالا کلچر ہے یا جو ہوائی فائرنگ کا کلچر ہے, اسلحہ کی نمائش کا کلچر ہے, اس کو بھرپور انداز میں جو ہے وہ ختم کرنا ہے. اور اگر کوئی SHO نہیں کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا, یہ نا بہت کم قیمت پہ لوگوں کی جان لے لیتے ہیں شوٹر سے. وہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہ بہت سے ایسے کیسز ہیں. مطلب ایک سمن آباد میں کیس ہوا تھا 2023 میں, مجھے بھی یاد ہے کہ 5,000 روپے لے کے 5,000 بس 5,000 پہ جو ہے نا وہ بندے کو قتل کر دیا. تو لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے, وہی آپ کو بتایا کہ یہ فینٹیسی کے چکر میں آ کے نا اپنا نام پیدا کرنے کے لیے, اور مطلب کچھ لوگ نشے کی ایسی لت میں لگ جاتے ہیں کہ ان کو وہ ہلکا سا نشہ کرواتے ہیں اور وہ پھر اس سے جو مرضی کروا لیں. تو یہ بھی ایک چیزیں جو ہے نا وہ کرمنلز اپنے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں لڑکوں کو, نوجوان نسل کو. تو اس کے لیے وہی بتایا نا کہ اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور پولیس کی طرف سے ایکشن لیا جا رہا ہے. یہ سیف سٹی جو ہے ہماری لاہور کی, اس میں بہت سے کیمرے موجود ہیں جس کی وجہ سے بہت سے معاملات تک جلدی پہنچا جا سکتا ہے. لیکن ان میں سے بہت سے کیمرے ایسے بھی ہیں جو مثلا صحیح نہیں ہیں, کچھ صحیح کام نہیں کر رہے اور کچھ بالکل بھی کام نہیں کر رہے. اچھا, سیف سٹی کے حوالے سے یہ ایک پروجیکٹ تو بہت اچھا ہے, بہت ہی اچھا پروجیکٹ تھا. اور سیف سٹی نے میرا خیال ہے کہ لاہور پولیس کو کافی زیادہ ہیلپ کی ہے, اور اتنا زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے کہ ایسے بڑے کیسز, بلکہ بلاسٹ کے بھی کیسز کچھ ایسے تھے کہ جو سیف سٹیز کے ذریعے ٹریس ہوئے اور ملزمان کو پکڑا گیا, اور جرائم میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی میں ان کی مدد بھی ملی. لیکن یہ تقریباً 4 سال قبل جو ہے جب یہ پروجیکٹ چل رہا تھا تو اس میں جو غیر ملکی کمپنی تھی نا جس کے تعاون سے یہ لگائے گئے تھے, اس نے جو ہے وہ جب ہماری مہنگائی کا ایک بحران آیا اور اس میں ڈالر کے ریٹس کافی انکریز کر گئے, تو اس وقت جب پاکستانی کرنسی تھی وہ کافی ڈیویلیو ہوئی. تو اس جو ڈیویلویشن میں ہمارے جو مسائل آئے کہ جو مینٹیننس کا ایکسپینس تھا وہ کافی زیادہ بڑھ گیا, جس کی وجہ سے سیف سٹی اتھارٹی اور جو غیر ملکی کمپنی تھے نا ان کے درمیان ایک کلیش آ گیا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو پیمنٹ ڈالر میں کی جائے, کیونکہ ہمارا MOU ڈالر میں تھا, لیکن وہ ڈالر کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ کاسٹ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ بیئر کرنا مشکل ہو گیا. تو اس چکر میں وہ تقریباً 3 سے 4 سال گزر گئے کہ کیمروں کی مینٹیننس نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے وہ تقریباً میرے خیال آدھے سے زائد کیمرے جو کتنے کیمرے موجود ہیں ابھی لاہور میں جو کیمرے لگائے گئے تھے وہ 8,000 کیمرے تھے. چلتے کتنے اب چلتے ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے, اب کیونکہ پچھلے دسمبر میں جو ہے وہ کمپنی جو تھی غیر ملکی ان کی جانب سے دوبارہ سے کام شروع کیا گیا اور پروجیکٹ میں کافی بہتری آ گئی تھی, جو کیمرے اس کو ٹھیک کر لیا گیا تھا. بلکہ اب تو جو ہے وہ جو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں کو جو ہے وہ سیف سٹی خود ہی تیار کر رہا ہے اور خود ہی جو ہے نا اس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس میں تقریباً 2100 سے زائد کیمرے جو ہیں وہ ابھی بھی مطلب خراب ہیں, جو کہ ابھی ٹھیک ہونے والے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو بتایا کہ تیفی بٹ کا بھی اس طرح سے ایک تو گرفتاری نہیں ہو سکی کیونکہ وہ بہت تیز اور بہت انٹیلیجنٹ ہے. جب ہی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ اپنا جو ہے نا وہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے.
تو جب ایک بندہ پہلے ہی اپنا پورا پلان کر کے چیزوں کو کرتا ہے اور ڈائریکٹ اس کی انوالومنٹ بھی نہیں ہے کیونکہ انڈائریکٹلی وہ چیزوں میں انوالو ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو گرفتار کرنا. اور دوسرا سب سے بڑی چیز ہے کہ تیفی بٹ کی جو ہے وہ پولیس میں پینیٹریشن بہت ہے، اور پینیٹریشن ہونے کی وجہ سے بھی اس کو پہلے سے خبر مل جاتی ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. تو پھر اس لحاظ سے جب اس کو چیزیں پتہ چلتی ہیں تو وہ اپنی پلاننگ جو ہے وہ اس حساب سے کرتا ہے کہ وہ جلدی گرفت میں نہ آ سکے. سوشل میڈیا پہ نا ویڈیوز گردش کر رہی ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری حسنین صاحب، جو کرائم رپورٹر ہیں اور کرائم کو بہت گہری نظر سے دیکھتے ہیں. انہوں نے اپنا تمام تر تجزیات آپ کے سامنے رکھے. اسی کے ساتھ مجھے یعنی غلام علی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے این نیوز.